اس ویڈیو میں ہم مختلف قسم کے پروناؤنز سے متعلق ایک مشق کریں گے۔ پروناؤنز کی ان مختلف قسموں کے متعلق ہم اس سے پہلے تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آئیڈینٹیفائی پرسنل، پوزیسو، ریفلیکسو اینڈ انڈیفینٹ پروناؤنز، یعنی ہم نے ان دیے گئے جملوں میں سے پرسنل، پوزیسو، ریفلیکسو اور انڈیفینٹ پروناؤنز کی نشاندہی کرنی ہے۔ تو چلیے مل کر شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ نمبر 1، دس از مائی بک۔ جیسا کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں کہ پروناؤن کو ناؤن کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے، تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس جملے میں کون سا لفظ پروناؤن کہلایا جائے گا۔ دس از مائی بک۔ بالکل ٹھیک، اس جملے میں مائی کا لفظ ایک پروناؤن ہے، اور اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ پروناؤن کی کون سی قسم ہے۔ اس جملے میں مائی کا لفظ بک کے متعلق انفارمیشن دے رہا ہے اور بک کی اونرشپ کے متعلق بتا رہا ہے، یعنی یہ بک کس کی ہے۔ مائی بک یعنی میری کتاب۔ دس از مائی بک، یہ میری کتاب ہے۔ تو جب کوئی پروناؤن کسی چیز کی ملکیت یا اونرشپ کے متعلق بتاتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے، بالکل ٹھیک، پوزیسو پروناؤن۔ تو اس طرح مائی ہے پوزیسو پروناؤن۔ اب اگلا جملہ نمبر 2 آپ بھی پڑھیے۔ سلمان از ایبسنٹ بیکاز ہی از ill، یعنی سلمان غیر حاضر ہے کیونکہ وہ بیمار ہے۔ تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ اس جملے میں وہ کون سا لفظ ہے جو پروناؤن کہلایا جائے گا۔ بالکل ٹھیک، یہ لفظ ہے ہی۔ یہ سلمان کے نام کی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اب ہم نے بتانا ہے کہ یہ پروناؤن کی کون سی قسم ہے۔ تو جب کوئی پروناؤن کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں، بالکل ٹھیک، پرسنل پروناؤن۔ تو اس جملے میں ہی کا لفظ ایک پرسنل پروناؤن ہے۔ چلیے اب مل کر اگلا جملہ پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، یو ول ہرٹ یور سیلف، یعنی تم خود کو زخمی کر لو گے، یا پھر ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خود کو دکھی کر لو گے۔ تو اب آپ بتائیے، یو ول ہرٹ یور سیلف اس جملے میں کون سا لفظ پروناؤن ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ لفظ ہے یور سیلف، اور دوسرا پروناؤن ہے یو۔ یو جملے کے شروع میں آ رہا ہے اور یور سیلف کا لفظ جملے کے آخری حصے میں استعمال کیا گیا ہے۔ یو کا لفظ ایک پرسنل پروناؤن ہے، جبکہ یور سیلف جو ہے اس کا استعمال اس جملے میں یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے وہ ایک شخص خود اپنے اوپر ہی کر رہا ہے۔ جب ہم نے ایک مثال کے طور پہ یہ جملہ استعمال کیا تھا، جان پنچڈ ہمسیلف، تو اس جملے میں بھی ہمسیلف کا لفظ یہ بتا رہا تھا کہ جان نے خود اپنے آپ کو چٹکی کاٹی تھی۔ تو چلیے اب آپ بتائیے، یہاں یور سیلف کا لفظ پروناؤن کی کون سی قسم ہے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے ریفلیکسو پروناؤن۔ یور سیلف ہے ریفلیکسو پروناؤن، جبکہ یو کیا ہے؟ یہ ہے پرسنل پروناؤن۔ اب اگلا جملہ مل کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 4، nobody was there to rescue the child، یعنی کوئی بھی اس بچے کو بچانے کے لیے وہاں موجود نہیں تھا۔ تو پہلے آپ یہ بتائیے، اس جملے میں کون سا لفظ ہے جسے پروناؤن کہیں گے؟ بالکل ٹھیک، یہ ہے nobody۔ اب آپ نے اس کی قسم کا نام بتانا ہے، یہ پروناؤن کی کون سی قسم کہلائی جاتی ہے۔ جب ہم کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ ایسا پروناؤن استعمال کرتے ہیں کہ جس کا اشارہ کسی خاص شخص یا چیز کی طرف نہ ہو بلکہ یہ ایک جنرل سا لفظ ہو، یعنی اس سے کوئی سا بھی شخص مراد ہو سکتا ہے، تو اس قسم کو کہتے ہیں، بالکل ٹھیک، انڈیفینٹ پروناؤن۔
تو اس طرح اس جملے میں nobody کا لفظ ہے ایک indefinite pronoun۔ تو اس طرح یہ مشق مکمل ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو پروناؤنس کی ان قسموں کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے تو آپ ان ویڈیوز کو ری پلے کر کے دوبارہ دیکھیے کہ جن میں پروناؤنس کی قسموں کو تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اپنی کوشش جاری رکھیے۔